وہاں کا کوئی بڑی مسجد کا امام وہاں کا صدر ہے. جو بڑی خوبصورت بات مجھے لگی وہ یہ ساری چیزیں ہمیں دین اسلام نے دی ہیں. میں نے پچھلی جب مسجد میں تھا وہاں پر بھی میں نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جو بچہ رمضان المبارک میں بجماعت نمازیں ادا کرے گا ہم ان کی عید کے بعد پرائز ڈسٹریبیوشن پہ وہ ضرور کریں گے. وہ کرنی تو عید پہ تھی لیکن میں چونکہ آؤٹ آف کنٹری تھا وہاں پر بیانات کے لیے جب میں واپس آیا تو میں نے اس کے بعد بھی بچوں میں انعامات تقسیم کی. بچوں کے ساتھ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خصوصی لگاؤ تھا. آپ ذرا دیکھیے کہ بچوں کی ذہن سازی اس طرح کی تھی کہ بدر کے میدان میں ابو جہل کو قتل کرنے والے وہ چھوٹے دو معصوم بچے تھے. ایسی ذہن سازی. کل ہی میں ایک بیان میں تھا تو مجھ سے ایک عالم نے اختلاف کر لیا. وہ فرمانے لگے بچوں کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے. میں نے کہا اگر 4 سال کا بچہ اسکول جا سکتا ہے تو مسجد میں کیوں نہیں آ سکتا؟ اگر 5 سال کا بچہ اسکول جا سکتا ہے 6 کتابیں پڑھ سکتا ہے اتنا بھاری بیگ اٹھا سکتا ہے تو مسجد میں کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ بچہ جس کو پاکی کا پتہ نہیں ہے پیشاب پخانے کا پتہ نہیں ہم تو اس کہتے ہیں کہ وہ بچے مسجد میں نہ لے کے آئیں. لیکن اگر وہ بچے جو سمجھدار ہیں جو ہماری اصل بنیاد ہے جب ہم اس کے قریب ہی نہیں کریں گے تو بچہ کس طرح دین اسلام کے قریب آئے گا؟ ایک روایت سے بات فرمائیے. یہ بڑی معروف روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دو. اب میں آپ سے ایک کوشچن کرتا ہوں کہ وہ جو 7 سال کا بچہ جس کو ہم مسجد میں نہیں لے کے آتے یا جس کو مسجد میں ڈانٹ کے باہر نکال دیا جاتا ہے یا جھڑک کے اس کو ایک کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے وہ ذوق اور شوق کے ساتھ سب سے پہلے وضو کر کے پہلی صفوں میں آ کر بیٹھ جاتا ہے. ہم اس کو اٹھاتے ہیں کھینچ کے ڈانٹ کے پیچھے سارے پچھلی صفوں میں بٹھا دیتے ہیں. اگر بچے کا مسجد میں لے کے آنا غیر ضروری ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں ارشاد فرماتے کہ 7 سال کے بچے کو نماز کی ترغیب دینا شروع کر دو؟ میں آپ کو ایک بڑی روایت سناتا ہوں ذرا محبت سے کہ سبحان اللہ. امام الانبیاء کی بات کرنے لگا ہوں سید الانبیاء کی بات کرنے لگا ہوں. آج کے ملا کی بات میں نہیں کرنے لگا. آج کے کس بزرگ کی بات میں نہیں کرنے لگا. خاتم الانبیاء کی بات کرنے لگا ہوں. سید الرسل کی بات کرنے لگا ہوں. وجہ تخلیق کائنات کی بات کرنے لگا ہوں. رسول کائنات منبر پر تشریف فرما ہے. صاحب شریعت صاحب قرآن شمس الضحیٰ بدر الدجا مکین گنبد خضرا کے مکین منبر پر تشریف فرما ہے. آپ نے دیکھا کہ حضرت حسن حسین گرتے پڑے. الفاظ کیا ہے؟ گرتے پڑتے. گرتا پڑتا کون آتا ہے؟ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے. کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام حسن و حسین کی عمر بالکل چھوٹی تھی اور آپ خطبہ دے رہے ہیں منبر پر کھڑے ہو کے. صحابہ سے مخاطب ہیں. ابو بکر عمر عثمان و علی سے مخاطب ہیں. عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود سے مخاطب ہیں. سید کبار مشائخ صحابہ سے مخاطب ہیں. آپ سپیچ کر رہے ہیں. آپ نے سپیچ کو بند کیا ممبر سے نیچے اترے اور آگے بڑھ کے بچوں کو اٹھا کے ممبر کے اوپر اپنی گود میں بٹھا کر خطبہ دینا شروع کر دیا. آج جب ہم بچوں کو قریب نہیں کریں گے بچے کس طرح آپ گما کر سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کے آپ کا مطیع اور فرما بردار ہوگا؟ آج کوئی علماء کے پاس شکایت لے کے آتا ہے مولانا میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا. میں ڈانٹتا ہوں میں سختی بھی کر لی ہے میں مارتا بھی ہوں لیکن میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا. معاملہ کیا ہے ماجرا کیا ہے؟ تو میرا سوال ان سے یہ ہوگا کہ آپ کس عمر میں بچے کو مار رہے ہیں سزا دے رہے ہیں؟ وہ کہے گا بچہ تو کالج چلتا ہے نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا جب میرے نبی نے مارنے کا حکم دیا اس وقت تو تم نے مارا ہی نہیں. میرے نبی نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کی ترغیب دو. 10 سال کا ہو جائے تو پنشمنٹ دو سختی کرو. جب سختی کا وقت تھا تب جاب سے فرصت نہیں تھی. جب تربیت کے مراحل تھے
तब सोने से फुर्सत नहीं थी, तब कारोबार से फुर्सत नहीं थी। अब हम बेवक्त का उनको टाइम दे रहे हैं, लेकिन वो कारगर नहीं हो रहा। जब उनकी तरबियत का वक्त था मेरे भाई, उस वक्त तरबियत के लिए हमारे पास वक्त नहीं था। कई अशखास सारी जिंदगी आउट ऑफ कंट्री गुजार देते हैं, बच्चों की तरबियत वहीं पर रह जाती है। बच्चे गलती करते हैं तो डांट बीवी को पड़ती है। कई लोग सुबह जाते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। जॉब वाला जॉब में मसरूफ है, सुबह जाता है, बच्चे सो रहे होते हैं, शाम को वापस आता है, बच्चे सोए होते हैं। बच्चों को देने के लिए वक्त ही नहीं है। और जब बच्चों को वक्त नहीं दिया जाएगा तो किस तरह ये हम गुमान कर सकते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर हमारा मुती और फरमाबरदार होगा। तो पहली बात मैं आपसे आज गुजारिश करना चाहता हूँ, बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप बच्चों को मस्जिद के साथ जोड़ें तो सही। ये तरबियत का वक्त है। इस दौर में जब हमने बच्चे को ए फॉर एप्पल ही पढ़ाना है, अलिफ से अल्लाह सिखाया ही नहीं है, तो बड़ा होकर अल्लाह का नाम किस तरह लेगा? अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, ये शमशीर ही क्या नारा तकबीर भी फितना। हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी है। एक और रिवायत समाप्त फरमाइए। हजरत ज़ैनब जो आपकी बेटी है, उनकी बेटी है हजरत उमामा, बिल्कुल छोटी बच्ची है, अभी चलने से कासिर हैं। इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, खातमुर रसूल, शाफ़िए रोज़े जज़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उठाया हुआ है। कभी इस तरफ करते हैं, कभी इस तरफ करते हैं। और फिर आगे समाप्त फरमाइए, आप उनको लेके मस्जिद में आए। मस्जिद में आकर हुजूर कौनैन ने नमाज पढ़ी, क़याम है, बच्चे को उठाया हुआ है। जब रुकू में गए तो बच्चे को उठा के नीचे रख दिया, रुकू और सजदा किया। क़याम में गए, फिर बच्चे को उठा लिया। इस लेवल तक बच्चों से मोहब्बत की है। अक़रा बिन हाबिस तमीमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये जुमला एक सुने, उसने कहा कि अगर आपकी पिछली सफों से बच्चों की आवाजें नहीं आ रही तो आने वाली नस्लों पर दीन नहीं होगा। उस पर फातिहानी कर लें। अगर पिछली सफों में ये तो मुस्तकबिल के नमाजी है ना, यही बड़े होंगे तो पहली सफों में आएंगे ना, ये बड़े होंगे तो हाफिज कुरान बनेंगे, यही बड़े होंगे तो मुअज्जिन रसूल बनेंगे, मुअज्जिन अल्लाह के मुअज्जिन बनेंगे, अजान देंगे, ये बड़े होंगे तो आलिम दीन बनेंगे, ये बड़े होंगे तो मस्जिद के खादिम बनेंगे, ये बड़े होंगे तो मुजाहिद बनेंगे, ये बड़े होंगे तो सही बनेंगे, ये बड़े होंगे तो आबिद बनेंगे, ये बड़े होंगे तो जाकिर बनेंगे, ये बड़े होंगे तो साजिद बनेंगे, ये बड़े होंगे तो अल्लाह के यहाँ सरबस्तूद होंगे। लेकिन जब हमने इनको मस्जिद के साथ जोड़ना ही नहीं है तो फिर आबिद कहां से पैदा होंगे, फिर साजिद कहां से पैदा होंगे, फिर जाकिर कहां से पैदा होंगे, फिर हाफिज कहां से पैदा होंगे, फिर कारी कहां से पैदा होंगे, फिर आलिम कहां से पैदा होंगे, फिर मुहद्दिस कहां से पैदा होंगे, फिर मुफस्सिर कहां से पैदा होंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में दीन आए तो अपने बच्चों को मस्जिद के साथ जोड़ना शुरू कर दें। ये तरबियत का पहला मरहला है। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक पढ़ी, लेकिन उससे पहले मैं ये बात जो शुरू करने लगा था, रसूल अरब व अजम है, अक़रा बिन हाबिस तमीमी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हुसैन बच्चों को करीब बुलाया हुआ है और आप उनको बोसे दे रहे हैं, उनका माथा चूम रहे हैं, उनके रुखसार चूम रहे हैं। अक़रा बिन हाबिस तमीमी कहता है, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, मैंने तो अपने बच्चों को कभी नहीं चूमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व लम युक़िर कबीरना, जो हमारे छोटों पे रहम नहीं करता और हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हमें से है ही नहीं, हमारी मिल्लत से नहीं है, वो कामिल ईमान वाला नहीं है, वो पक्का मोमिन नहीं है। पक्के मोमिन के लिए, कामिल ईमान के लिए शर्त अव्वल ये है कि बच्चों से मोहब्बत की जाए और बिला तफरीक की जाए। जिस तरह अपने बच्चों से मोहब्बत की जाती है, इसी तरह गली में खेलने वाले हर खास आम के बच्चों के साथ मोहब्बत करना मेरा और आपका फर्ज है और बच्चे का हक है। शरीयत इस्लामिया ने बच्चों को हकूक भी दिए हैं और हकूक का शऊर भी दिया। रसूल अरब अपने मिंबर पर तशरीफ फरमा है, कहते सुभान अल्लाह। क्या मंजर होगा जब हुजूर मिंबर पर तशरीफ फरमा होंगे और आपके कुर्ब जवार में जनाब अली ये हुजूर चांद की तरह चमक रहे होंगे, दमक रहे होंगे, और कुर्ब जवार में
جناب ابو بکر عمر عثمان و علی کی طرح ستارے بھی ٹمٹما رہے ہوں گے. کتنی پیاری مجلس ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. 13 سے 14 سال کا ایک بچہ, 12 سال کا ایک بچہ جن کا نام ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے چچا کے بیٹے ہیں, آپ کے امتی ہیں, آپ کے صحابی ہیں اور آپ کی امت کے بچے ہیں, اور دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. حضور کونین علیہ السلام کا اسلوب یہ تھا کہ ہمیشہ جو دائیں طرف بیٹھا ہوتا تھا اس سے ہر بات کو شروع کرتے تھے. آپ کو کچھ پینے کے لیے پیش فرمایا گیا, مشروب دیا گیا. بائیں طرف ایک روایت میں آتا ہے جناب ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے, ایک میں روایت میں آتا ہے سیف اللہ خالد ابن ولید بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے بڑے کبار صحابہ, بڑی عمر کے صحابہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ادھر ایک چھوٹا صحابی بیٹھا ہوا ہے. حضور کے پاس پیالہ پیش فرمایا گیا. حضور علیہ السلام نے پیالہ اٹھایا. ذرا دیکھیے, ہم نے کبھی یہ کوشش ہی نہیں کی کہ اپنے گھر میں فیملی میں بچوں سے کبھی مشورہ بھی کر لیں کسی کام کے. مشورہ کرنے سے طاقت پیدا ہوتی ہے, بچوں میں اعتماد پیدا ہوتا ہے. ہم نے کوئی بھی سٹیپ لینا ہوتا ہے, ہم بچوں کو مشورے میں لیتے ہی نہیں ہیں. مشورے میں لینے سے بچوں کا اعتماد بڑھتا ہے, بچوں کی باپ کے ساتھ محبت بڑھتی ہے. چاہے جائے کہ فائنل ڈیسیجن باپ اور ماں نہیں لینا ہے, لیکن بچے کو مشاورت میں تو لے کے آئیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا, آپ کی عادت شریفہ یہ تھی. عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے, حضور نے پیالہ پکڑا ہوا ہے. حضور علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ میں پانی جو پی لیا ہے, جو بھی مشروب تھا, اب میں قریب بیٹھے ہوئے بائیں طرف جناب ابو بکر اور خالد کو پلا دوں. لیکن حضور کا اسلوب اور قانون میرے نبی نے بنایا تھا کہ آپ ہر چیز کو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے. آپ نے پیالہ اس طرف کیا, اور عبداللہ ابن عباس سے سنیے دین اسلام کس طرح حق دیتا ہے. ہم میں سے کوئی ہوتا تو پوچھتا بھی نہ, جو محفل میں بزرگ ہوتا اس کو دے دیتے. بچے کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, بچے کو سب سے آخر میں کھانا مل رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے, کوئی چیز بانٹ رہے ہوتے ہیں, بڑوں کو دے رہے ہوتے ہیں, اور بچوں کو بچے نو باہر کٹ دیو, بچے نو باہر کٹ دیو. بات جو بھکاریوں کی طرح چیز دے رہے ہوتے ہیں. کیا اسلام تو نہیں ہے نا. اسلام کیا ہے میں بتاتا ہوں. میں تو اسلام کا ریئل فیس آف اسلام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور سنیے, رب دو جہاں کے پیارے حبیب نے عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کیا, پیالہ اس طرف کیا, فرمایا عبداللہ میری چاہت ہے کہ میں ان کو پانی پلاؤں, کیا تم مجھے اس چیز کی اجازت دیتے ہو؟ کیا تم مجھے اس چیز کی اجازت دیتے ہو؟ اصول یہی ہے, حق تمہارا ہے, لیکن اجازت لے رہا ہوں, اگر اجازت دے دو گے تو ان کو پلا دوں. آگے ادھر بھی شعور پورا تھا. فرمایا کہ میں حضور کا پیا ہوا پانی برکتوں والا انہیں دینے کی اجازت نہیں دیتا, یہ میرا حق ہے, میں پیوں گا. اب یہاں پر دو باتیں ثابت ہوئی. نمبر 1, اپنے جو قوانین شریعت ہیں, اگرچہ بچے اس کے مقابل میں آ رہے ہیں, تو قانون شریعت کو توڑنا نہیں ہے. حضور نے بچوں کو ان کا پورا حق دیا, اور پھر بچوں کو بھی اپنے حق لینے کا پورے کا پورا شعور دیا ہے. یہ شریعت اسلامیہ ہے. آپ نے وہ روایت نہیں سن رکھی کہ حضور کونین علیہ السلام سجدے میں گئے اور حضرت خانوادہ نبوت کے شہزادے اوپر آ کر بیٹھ گئے. ہم میں سے کوئی ہوتا تو بچے کو جھنجھوڑ کے پیچھے پھینک دیتے, کونی مار کے پیچھے بچے کو کر دیتے. لیکن سید ہماری نماز حضور کی نماز سے زیادہ پکی تو نہیں ہے. ہماری نماز حضور کی نماز سے زیادہ پکی تو نہیں ہے. حضور نے بچے کو پیچھے نہیں کیا, اپنے سجدے کو طویل کر دیا ہے. یہ شریعت اسلامیہ ہے. ہمیں کون سا شریعت اسلامیہ کا چہرہ دکھایا جا رہا ہے؟ دلائل کے انبار ہم لگائیں گے کہ بچوں کو مسجد میں لے کے آنا شریعت اسلامیہ سے ثابت ہے. میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو اس سے پہلے منبر اور محراب سے آپ نے آواز نہیں سنی ہے. حضرت امامہ کے لیے حضور قیام, حالت قیام میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں, اور جب رکوع میں جاتے ہیں بچے کو نیچے بٹھا دیتے ہیں. نواسی ہے, نواسی کو نیچے بٹھا دیتے ہیں, رکوع اور سجدے کے بعد پھر دوبارہ اٹھا دیتے ہیں. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ نبوت کے شہزادوں میں سے ایک شہزادے کو حضور کونین نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا. آج لوگ توہین سمجھتے ہیں. محفل میں جانے کے لیے بچہ کس کو اٹھائے؟ بچہ بیوی پالے, بیوی کو بچہ پکڑا کے میں دوستوں میں بیٹھ رہے ہیں, میری عزت میں کمی آتی ہے.
کہ میں بچے کو اٹھاؤں، لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا ہے۔ میری عزت، میرا معیار سید دو عالم سے بڑا نہیں ہے۔ حضور کونین نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں شان والے نبوت کے شہزادوں کو گھمایا کرتے ہیں، اور آپ نے جب اٹھایا ہوا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ میں سے کوئی ملا اور آپ نے دیکھتے ہی کہا کیا خوبصورت جملہ کہا، اتنا خوبصورت جملہ جب بھی سنتا ہوں میری اہل بیت کے ساتھ محبت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ صحابی رسول کہنے لگے، وہ شیخین میں سے پکارنے لگے، کہنے لگے واہ سواری کتنی خوبصورت ہے۔ حضور کی طرف مخاطب ہو کر کہا سبحان اللہ، سواری کتنی خوبصورت ہے۔ رسول عرب و عجم بے ساختہ جملے کے ساتھ جملہ ملاتے ہوئے کہا، آپ نے فرمایا میرے صحابی سواری کی طرف دیکھ رہے ہو، یہ تو دیکھو سوار کتنا خوبصورت ہے۔ ہماری عزت کیا ہے، ہمارا معیار کیا ہے؟ حضور کونین نے ہمیں معیار سکھا دیا ہے۔ تو آج کی محفل میں اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرنا سیکھیں۔ والدین بیٹھے ہوئے ہیں، دو باتیں بچوں کے سامنے کبھی نہ کیا کریں، ایک جھوٹ نہ بولا کریں، دوسرا بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا نہ کیا کریں۔ بچے تو کورے کاغذ کی طرح ہیں، جو دیکھتے ہیں ایکسپٹ کرتے ہیں، جو سنتے ہیں کانوں کے ذریعے دل میں بٹھا لیتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے، کیا بچے کو پتا ہوتا ہے بلی کیا ہے؟ بچے کو نہیں پتا۔ بچے کو پتا ہے شیر کیا ہے، ریچھ کیا ہے۔ بچے کے دل کے اندر شیر کا ڈر ماں نے بٹھایا، مگر وہ کبھی شیر سے نہ ڈرتا۔ بچے کے دل کے اندر بلی کا خوف اور ڈر ماں باپ نے بٹھایا ہے، مگر نہ وہ زندگی میں کبھی بھی بلی اور شیر سے اس کا خوف اس کے دل میں کبھی نہ آتا۔ ہم نے اس کے دل کے اندر ڈر اور خوف بٹھا دیا۔ بچے کو چپ کروانے کے لیے پہلی مائیں ہوتی تھی لوریاں سناتی تھی، اور لوری میں کیا ہوتا تھا؟ پہلا کلمہ سنایا کرتی تھی۔ بچہ رو رہا ہوتا تھا، اس کے کان کے قریب کان کر کے پہلا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ اور آج اس کو ڈرانے کے لیے اس کے کانوں کے اندر بلی کا خوف، شیر کا خوف بٹھایا جا رہا ہے۔ بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے بلی کیا ہے، شیر کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا۔ ہم نے اس کے دل کے اندر ڈر اور خوف بٹھایا ہے۔ ہم نے وقت نہیں دیا، بچہ رو رہا ہے موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، بچہ رو رہا ہے ٹیب اس کے ہاتھ میں پکڑا دی، ٹیلی ویژن لگا دیا۔ تو بڑے ہو کے جب ماں اور باپ بستر مرگ پر پڑے ہوں گے، بیٹا موبائل پہ لگا ہوگا، پھر اس وقت شکوہ نہ کرنا، پھر اس وقت شکوہ نہ کرنا کہ میں بیمار پڑا ہوا اور میرا بچہ میرے قریب بیٹھ کے موبائل چلا رہا ہے، مجھ سے میرا حال بھی نہیں پوچھ رہا۔ اس وقت شکوہ نہ کیجیے گا۔ اس وقت فوراً اگر آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میرا بچہ میرا مطیع اور فرما بردار نہیں ہے، میں مر رہا ہوں یا مر رہی ہوں اور میرا بچہ موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے، کیبل کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو اپنے اس زندگی کی مووی کو ریوائنڈ کرنا اور 20-25 سال پیچھے چلے جانا کہ آپ نے تو اس کے ساتھ ایسے نہیں کیا تھا۔ اگر ایسے کیا تھا تو پھر گلہ اور شکوہ کس بات کا ہے؟ کبھی اپنے بچے کے سامنے جھوٹ نہیں بولے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ تھی، انہیں ایک بچے کو بلا، ادھر آؤ میں آپ کو چیز دوں۔ رسول پاک نے فرمایا کیا تمہارے پاس چیز ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ میرے پاس کھجور ہے، میں نے اس کو یہ دینے کے لیے اپنے پاس بلایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تمہارے پاس یہ کھجور نہ ہوتی اور تم جھوٹ موٹ کہہ رہی ہوتی تو تمہارا یہ نامہ اعمال کے اندر ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ اب ہم ذرا اپنے گھروں میں آئیں، ہم بچوں کے ساتھ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، خالی مٹھی اس طرح کر کے بچے کو اپنے پاس بلانے کے لیے پاس بلاتے ہیں اور خالی ہوتا ہے۔ اس طرح بچے کا اعتماد کم ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، بچہ نا امید ہوتا ہے۔ بچے کو نا امید نہیں کرنا۔ بچے کو تو ہم پہلے دن سے، ابھی بچے نے صحیح طرح سے بیداری بھی نہیں لی ہوتی اپنی عمر کی، وہ اپنی عمر میں بھی صحیح طرح سے بیدار بھی نہیں ہوا ہوتا کہ ماں پہلا جھوٹ بول رہی ہوتی ہے اسکول میں بیچنے کے لیے، بیٹے اٹھ جاؤ 8:30 ہو چکے ہیں، حالانکہ 8:30 نہیں ہوئے ہوتے۔ تو بچہ پہلے دن سے اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لیتا ہے میری ماں نے تو پہلے دن سے مجھے جھوٹ بولنا سکھایا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹپیکلی ہمارے گھروں کے اندر ہو رہی ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو آج کے بعد ختم کرنا ہے۔ اس لیے میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو، سچی بات کہو۔ پھر ہم ایک اور چیز، ہم بچوں کی تربیت میں جب ہم بچے کے ساتھ مزاح کر رہے ہوتے ہیں، وہ مزاح کرنا اور ہوتا ہے، مزاح اڑانا اور ہوتا ہے۔ ہم چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک مذاق کر نہیں رہے ہوتے، ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، تذلیل اور تحقیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو مذاق کرنا سکھائیں۔ مذاق کسے کہتے ہیں؟
بڑا نقصان جو میرے گھروں میں ہوا، جو میں سمجھتا ہوں، ہمارے گھروں میں دسترخوان نہیں بچھتا۔ جب دسترخوان نہیں بچھے گا تو بچہ دسترخوان پہ کے آداب کبھی نہیں سیکھ سکتا۔ دسترخوان پہ بچہ آئے گا تو اس کو کہیں گے بیٹا کھانا ہاتھ دھو کے آؤ، اس کو بتائیں گے کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھو۔ اگر وہ بڑے لقمے لے رہا ہے تو اس کی تربیت مراحل کے اندر یہ چیز شامل ہے، اسے بتایا جائے زیادہ چھوٹا لقمہ نہیں لینا، زیادہ بڑا لقمہ نہیں لینا۔ دسترخوان بچھانا شروع کریں اپنے گھروں کے اندر، اور یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطالعہ تھی۔ اور پیارے نبی کی محفل میں جب بھی کوئی کھانے کی چیز آتی تھی، حضور سب سے پہلے بچوں کو عنایت فرمایا۔ آج ہم نے بچوں کو عنایت کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہم جب بھی کوئی کھانے کا معاملہ ہوتا ہے یا کوئی بہت اچھی محفل ہوتی ہے تو بچوں کو سب سے پہلے باہر نکال دیتے ہیں۔ ایک اور روایت سماعت فرمائیے۔ ایک بچہ آتا تھا میرے نبی کی محفل میں نا، تو وہ بچہ ایسے مسجد میں بھاگتا ہوا اس کونے میں جاتا، مسجد کون سی ہے؟ یہ غازی رحمت کی مسجد، غازی رحمت ہے یا خدیجہ الکبریٰ تھی یا خیالی کی کوئی مسجد ہے یا گجرانوالہ کی یا پاکستان کی کوئی سب سے بڑی مسجد ہے؟ نہیں، یہ وہ مسجد ہے جہاں پر ایک نماز پڑھنے میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ وہ مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی میں بچہ بھاگتا ہوا ادھر جاتا ہے اور آ کے اپنے باپ کی گود پہ بیٹھ جاتا ہے۔ بچہ بھاگتا ہوا ادھر جاتا ہے، پھر آ کے اپنے باپ کی گود میں بیٹھ جاتا ہے۔ میرے نبی مخاطب ہوئے، مسکرائے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تم اس بچے سے محبت کرتے ہو؟ فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے بڑی محبت فرماتا ہوں، میں اسے بڑی محبت کرتا ہوں۔ کچھ دن ہوئے وہ بچہ نہ آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس صحابی آئے نا، وہ بچہ جب دنیا سے رخصت ہو گیا، بچہ فوت ہو گیا، اس کی پہچان کیا تھی؟ ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ، وہ جو آپ کی محفل میں بچہ آتا تھا اور مسجد میں کبھی یوں بھاگتا تھا کبھی یوں بھاگتا تھا، یہ اس کی پہچان تھی۔ یا رسول اللہ، وہ جو آپ کی محفل میں بچہ آتا تھا کبھی دائیں بھاگتا تھا کبھی بائیں بھاگتا تھا۔ فرمایا ہاں 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 وہ بچہ۔ فرمایا یا رسول اللہ، وہ بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ پہچان دیکھے کیا تھی کہ بچہ جو مسجد میں کھیلتا تھا، دائیں بائیں جاتا تھا، وہ بچہ۔ تو آج ہمارا المیہ یہ ہے بھائیو، ہم نے مسجد کے ساتھ اپنے بچے کو منسلک کرنا چھوڑ دیا ہے۔ سب سے پہلے فجر میں اٹھنا سیکھیں۔ فجر میں اٹھیں، فجر میں جب آپ جلدی نماز پڑھ لیں، مسجد میں نہیں لے کے جا رہا تو جب آپ دیکھ لیں کہ بچے کی نیند پوری ہو چکی ہے اور سورج نکلنے والا ہے تو بچے کو اٹھا لیں، بچے کو اٹھائیں اور اسے مصلی پہ کھڑا کریں اور اس کو آپ پیچھے بیٹھ کے اونچی آواز میں نماز دہرائیں اور وہ قبلہ رو ہو کر آپ کے پیچھے پیچھے نماز پڑھیں۔ یہ ایک ریہرسل ہے، یہ ایک مشق ہے جو ہونی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام طور طریقے ہمیں کر کے دکھائیں۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بھائی؟ آج ہم نے اپنے بچوں کو، ہم کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آ رہی، مولانا بچے کی تربیت میں پیسہ بھی بڑا لگا رہے ہیں، لباس بھی بہترین پہنا رہے ہیں، خوراک بھی بہترین کھلا رہے ہیں، اچھے سکول میں بھی بھیج رہے ہیں، اچھی سواری کا بھی انتظام ہے، اچھے جوتے بھی میرا بچہ پہن رہا ہے، اچھی خوشبو بھی لگا رہا ہے، لیکن میرے بچے کے اندر وہ جو چیز میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ نہیں آ رہی۔ تو میں اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ یہ تمام پنکھے آپ کہیں مولانا بٹن بھی ٹھیک ہیں، پنکھے بھی نہیں لگائے ہیں، لائٹس بھی نہیں ہیں، چل نہیں رہی، معاملہ کیا ہے؟ تو ہم کسی الیکٹریکل انجینئر کو بلائیں گے، میں پوچھوں گا انجینئر یار ذرا دیکھ تو صحیح کہاں پہ فالٹ ہے؟ وہ کہے گا یہ پنکھے بھی بالکل نئے ہیں، لائٹس بھی نہیں ہیں، وائرنگ بھی بالکل ٹھیک ہوئی ہے، چل کیوں نہیں رہے؟ وہ کہے گا ذرا مجھے جو مین جو اس کے سوئچ ہے نا وہاں پہ لے کے جاؤ، میٹر کے پاس لے کے جاؤ۔ جب اس نے آگے میٹر کو دیکھے گا وہ سر پہ ہاتھ مارے گا، کنیکشن تو کیا ہی نہیں، کنیکشن کریں گے تو لائٹ آئے گی نا۔ تو آپ کے بچوں کی تربیت کا کنیکشن تو قرآن ہے، ہمارے بچوں کی تربیت کا کنیکشن تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ ہم ظاہر میں دیکھ رہے ہیں کہ بچے کو خوراک بھی اچھی کھلا رہے ہیں، کپڑے بھی اچھے پہنا رہے ہیں، اچھے سکول میں بھی بھیج رہے ہیں، اچھے ماحول میں بھی لے کے جا رہے ہیں، لیکن بچے کے اندر وہ کرنٹ نہیں آ رہا۔ پھر کرنٹ کہاں سے آئے گا؟ وہ پیچھے سے کنیکشن ہی نہیں ہوا۔ وہ کنیکشن کیا ہے؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ وہ کنیکشن تو پھر نبی کی حدیث ہے، اور جب تک ہم اس کا کنیکشن اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تو اس کے اندر سے کرنٹ کہاں سے آئے گا؟ وہ پنکھا کس طرح چلے گا؟ وہ لائٹ کس طرح چلے گی؟
वो तारीख कौन सी है? वो कनेक्शन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पहला कनेक्शन है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दूसरा कनेक्शन है। अल्लाह का पहला कनेक्शन और नबी का दूसरा कनेक्शन। अब आपने इनकी स्पीड को तेज करना, जिस तरह ये पंखा होता है, इसके डिमर को आहिस्ता आहिस्ता तेज करना है। अब आपने अपने बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता बूस्ट अप करना है, तो बूस्ट अप करने के लिए अपने घरों के अंदर हदीस का तज़किरा करना शुरू कर दें, अपने घरों के अंदर सहाबा की बातें करनी शुरू कर दें, अपने घरों में अंबिया के किस्से बताने शुरू कर दें, अपने घरों के अंदर मसनून दुआओं का जिक्र शुरू कर दें, अपने बच्चों में मसनून दुआएं शुरू कर दें, अपने बच्चे को वॉशरूम जाने की दुआ, आने की दुआ, खाना खाने से पहले की दुआ, दरमियान की दुआ, बाद की दुआ, अपने बच्चे को कपड़े पहनने की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, घर से बाहर निकलने की दुआ, अल्लाह के नबी के नवासों के जिक्र शुरू कर दे, नबी के बच्चों का जिक्र शुरू कर दे, नबी की बेटियों का जिक्र शुरू करे, नबी के सहाबा का जिक्र शुरू करे, नबी के अहले बैत का जिक्र शुरू करे, नबी के मुजाहिदीन का जिक्र शुरू करे, कुरान की तिलावत खुद बाप करे, खुद माँ करे। बच्चा देखेगा मेरी माँ क्या पढ़ रही है, एक दिन वो करीब आके बैठेगा, दूसरे दिन फिर करीब आएगा, तीसरे दिन फिर करीब आएगा। बच्चों आपको डोरेमोन का पता है? पता है ना डोरेमोन क्या है? हाँ भाई बच्चों डोरेमोन का पता है ना? वो क्या है? ये हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे बच्चे से इनको डोरेमोन का पता है कि वो कार्टून है। जरा इसमें थोड़ा सा बैकअप रिमाइंड करें अपने आप कि बच्चे डोरेमोन तक पहुंचे कैसे? उनको बनाने वाले ग्रेस, उनकी डबिंग करने वाले दूसरे लोग, हमारे बच्चों के अंदर ये डोरेमोन कैसे छा गया? इस वजह से कि मेरे घरों में वो देखा जा रहा है, मेरे घरों में उसका तज़किरा हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चे आपको मुअव्वज़ और मुआज़ का पता है? नहीं पता। कौन है? किसी को नहीं पता। क्यों? मुअव्वज़ और मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र ही नहीं घर में हुआ, हसन और हुसैन का जिक्र ही नहीं हुआ, हज़रत रुक़ैया उम्मे कुलसूम ज़ैनब और फातिमा का जिक्र ही नहीं हुआ, अबू बकर उमर उस्मान और अली का जिक्र ही नहीं हुआ। तो जहां पर मस्जिद के इमाम की जिम्मेदारी है, वहां पर माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि वो पूरा पूरा बच्चों की तरबियत के लिए वक्त निकालें। कम अज कम एक खाना बच्चों के साथ जरूर खाएं, एक खाना बच्चों के साथ जरूर खाएं। दस्तरखान पे बैठ के खाना खाएं, बच्चों को साथ बिठाएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को साथ बिठाया हुआ, किसने बिठाया हुआ? इमामुल अंबिया, खाने में बिठाया हुआ है। वो खाना खा रहे, उनका बच्चे का हाथ पूरे बर्तन के अंदर घूम रहा है, कभी इधर से कभी उधर से कभी उधर से। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ को पकड़ा मोहब्बत से, आपने फरमाया भाई अपने आगे से, अपने आगे से। ये तरबियत है। तो हमने बिल्कुल भी बच्चों की तरबियत, हमने सारा कुछ स्कूलों में छोड़ दिया। मैं एक स्कूल चला रहा हूँ, कोई तरबियत नहीं होती भाई। ये स्कूलों वालों पे ना रहना कि आपके बच्चे को आलिम दीन बना के निकालेंगे, कोई नहीं। एक फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी और रियाजी पढ़ाने वाला और इंग्लिश पढ़ाने वाले को प्रिंसिपल की तरफ से हिदायत होती हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पढ़ाना है, सिलेबस के बाद आपने बात नहीं करनी। एक उस्ताद तो मेमारे कौम है, तरबियत आपने करनी है, वगरना आने वाले वक्त में याद रखिए दीन इस्लाम आपके बच्चों से बहुत दूर चला जाएगा और आपसे ईमान की दौलत छीन ली जाएगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सारा कुछ करके दिखाया है। अब यहाँ पर एक चीज और आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, जो मैंने पहले भी अर्ज की है कि आप लोग कोई किसी किस्म की अगर नाचाकी और ना इत्तेफाकी घर में हो जाए, बच्चों के सामने उसका तज़किरा न करें। कभी आपने सोचा बच्चे गाली कहाँ से सीख रहे हैं? उसने डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसको सुनी है, या तो उसने माँ बाप से सुनी है, या घर में गालियाँ दी जाती हैं, या बाहर गली मोहल्ले में गालियाँ दी जाती हैं। हमने ये गौर व फिक्र करना है इस वजह से ताकि हम अपने बच्चों की और अपने आने वाली नस्ल की फिक्र कर सकें। एक तो अपने बच्चों की तालीम का जाविया दुरुस्त कर लें, अपने बच्चों की तालीम का जाविया दुरुस्त कर ले। हम लोग हमने अपने बच्चों को तालीम क्या देनी है? आपकी तरजीहात में कुरान होना चाहिए, आपकी तरजीहात में मेरे नबी की हदीस होनी चाहिए, हमारी तरजीहात में दुनियावी तमाम उलूम है। एक MBBS डॉक्टर बन के निकल रहा है लेकिन नमाज के फराइज का नहीं पता। एक बच्चा साइंटिस्ट बन के निकल रहा है लेकिन नबी की सुन्नत का नहीं पता। ये क्या जिंदगी है कि नबी की सुन्नत के मुताबिक जूते पहनने ना आए? ये क्या जिंदगी है कि नबी की सुन्नत के मुताबिक वॉशरूम में जाना ना आया?
یہ کیا زندگی ہے کہ نبی کی سنت کے مطابق کپڑے پہننے نہ آئے، نبی کی سنت کے مطابق کھانا کھانا نہ آیا، نبی کی سنت کے مطابق چلنا نہ آیا، نبی کی سنت کے مطابق بیٹھنا نہ آیا، نبی کی سنت کے مطابق سونا نہ آیا۔ اس لیے یہ ذمہ داری اساتذہ کرام، ماں اور باپ تینوں پر عائد ہوتی ہے، اور اساتذہ میں امام مسجد بھی شامل ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ، ہم نے بچوں کو مسجد کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہم نے یہ آج پہلا قدم اٹھایا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس قدم، آپ نے ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملانا ہے، اپنے اپنی مساجد میں جا کے اپنے علماء کرام کو یہ مشورہ دے کہ بچوں کو مسجد کے ساتھ جوڑیں۔ یہ آپ کی آنے والی نسلیں، آپ کی فکر آپ نے کرنی ہے۔ ہم نے بچوں کے لیے کچھ ہدیے، تحفوں کا انتظام کیا ہے تاکہ بچے مسجد کے ساتھ جڑے رہیں، اور ان بچوں کے لیے ہم نے زہرانے کا بھی انتظام کیا ہے، جو نماز کے بعد بچوں کو مسجد میں بٹھا کے ہم انشاءاللہ، کھانا بالکل ہمارا ریڈی ہو چکا ہے، بچوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے۔ تو یہ تھوڑا سا پیچھے کر لیں، اس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ تو میں بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ میری دائیں طرف آتے ہیں، جو بچے پیچھے ہیں، مولانا بلال حواری صاحب، اگر بچے باہر ہیں تو ان کرتے بھیج دیں۔ یہ میرے ہال میں اگر بچے بیٹھے ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں میری دائیں طرف آ جائے سارے بچے، میں پیچھے کرتے ہیں، دائیں طرف آ جائے بیٹے، شاباش شاباش، جلدی جلدی آ جائے۔ حافظ عبداللہ صاحب اگر میری آواز کو سماعت کر رہے ہیں، اور میاں نبیل صاحب اگر میری آواز کو سماعت کر رہے ہیں تو مسجد میں تشریف لے آئیں۔ وسیم بھائی آپ بھی آگے تشریف، ہمارے مؤثر ہیں جی، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آگے تشریف لے آئیں۔ آپ بیٹو یہاں سے تھوڑی سی جگہ پر آ جائیں بچوں کو گزارنے کے لیے، کیونکہ بچوں دوبارہ یہاں سے گھوم کے پھر واپس طرف کی جگہ بھی آئیں۔ مہربانی، آج کا جو پورا اعزاز و اکرام ہے یہ بچوں کے لیے ہے، اور آپ لوگ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ 4-5 بچے باہر جوتیاں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ میرے بیٹے اور میرے بھتیجے ہیں، تو میں نے ان کو نمازیوں کے جوتے سیدھے کرنے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے آنے سب سے بچھانی ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے اصل ہماری مسجد ہے۔ بیٹے آپ تشریف لائیں، وسیم صاحب آئیں تشریف لائیں۔ جی میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، عام مساجد میں دیکھا گیا ہے